نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی 41 نمبر آیت کو تلاوت کیا۔ روزانہ جو بات چلی آ رہی ہے اسی آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم سب سے پہلے منافقین کی کیفیت کو بیان فرمایا، اور وہ بھی قرآن بنا کے، قرآن میں ان کا ذکر فرما کے ان کی کیفیت کو قرآن اور بنا کے ایک دو دن کے لیے نہیں، ذکر 2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک تاکہ کیفیت معلوم ہو جائے۔ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی تاکہ مدینے والوں کی کیفیت ہمارے سامنے معلوم ہو جائے۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، آج ڈائریکٹ رسول سے، آج کوئی دوسری یا ایھا النبی نہیں فرما، رسول فرما رہا ہے۔ اے رسول، لا یحزنک الذین، میرا حبیب تجھے غمگین نہ کرے، تجھے رنجیدہ نہ کرے، غمگین نہ ہو۔ یہ دوسری لفظ میں ہو، اے میرا حبیب تجھے غمگین نہ کرے۔ کیا چیز؟ الذین، وہ لوگ غمگین نہ کریں تمہیں، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے پھر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات خالق نے کفر کی طرف پلٹنے میں، پھرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی آیت پڑھ کے اس کا آخری جملہ کہہ کے فرمایا، اولئک الذین، کل ایک لفظ کہہ گو، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ وہ ہے جو جھوٹ کے بہت سننے والے ہیں۔ اور نہیں فرمایا خدا جانے جھوٹ اتنی بڑی بلا ہے جس کے لیے خالق کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کو صرف تھوڑا نہیں سنتے، پھر کوئی جھوٹ کہنے والے بھی تو ایسے ہوں گے۔ یہ جھوٹ کے بہت سننے والے ہیں۔ اکالون للسحت، رات قیامت میں نے سمجھی اکالون، اور یہ کھانے والے ہیں اور زیادہ کھانے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے دوسری صفت کھانے کی بھی ان میں ہے، اور کھانے والے کس کے ہیں؟ سحت، حرام، حرام کے زیادہ کھانے والے۔ لفظ حرام بھی تو حرام ہے، لیکن خالق نے لفظ حرام نہیں لگا، ورنہ صرف تصور حرام کا رہتا ہے، لیکن اللہ نے لفظ سحت لگائی، سین ہے حلوے والی ٹی، سحت وہ حرام ہے جو برکت سے محروم ہوتا ہے۔ جس میں برکت نہ ہو اسی سے محروم ہو، برکت سے جو محروم ہو برکت سے آئے ہے، برکت سے جو محروم ہو اسے حرام کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، میرا حبیب ان سے کہہ دو، یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سے کہہ دو، اللہ نے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب پتہ لگ گیا، اب پتہ لگ گیا کہ یہ مخالفت کرتے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک رکھا ہی نہیں۔ اب جس دل میں ولایت علی نہ آئے سمجھ لو وہ پاک نہیں ہے۔ پاک نہیں ہے،
ولایت علی یہ میرا بھی شکر ہے ہمیں کچھ راہ ملی. کیا فرمایا لہم فی الدنیا خزی، اس دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم. کون؟ یہودی. بات یہودیوں کی ہو رہی ہے کہ پریشان کیوں ہو گئے؟ یہودیوں کے لیے انجام بھی بتا دیا. میں کھول کے نہیں بیان کر رہا تھا، مجھے کچھ پابندیاں ہیں. سمجھ رہا آپ نے جو سمجھتا ہے میرے بھائی، ہماری مجبوری ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے. دنیا میں بھی خوشی نہیں، آخرت میں بھی خوشی نہیں. یہ سارا سبب ہی انکار ولایت علی تھوڑا سا یاد میرے کچھ مشکل حوالہ رکھے. آپ کیا کریں؟ ادھر حوالہ رکھے ادھر کہتے ہیں مشکل پڑے، حوالہ مشکل دونوں ملا کے پڑتے. یہی کرنا ہے. منافقین کی صفات اور یہودیوں کی صفات برابر ان کی. اب مدینے میں اتنا ان کا زور ہوا، ان کا گم چوس کھاتے تھے، اتنا زور ہوا کہ سب سے پہلے انہوں نے جناب عباس کا نام سنا، کہتے تھے ام رسول، عباس ام رسول، رسول کا چچا بنا کے نہ جناب عباس کے بارے میں کتنی باتیں بنائی گئی. حالانکہ جناب یہ جو عباس کا نام ہے نا، یہ جناب عبد المطلب کے بیٹے نہیں ہیں. گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے. میں نے 7 ورق تفسیر میں اس کے لئے 7 ورق. عباس بن عبد المطلب ہے نہیں. جناب کے 10 بیٹوں کے نام میں عباس نام کا کوئی بیٹا ہے نہیں. انہی کی شرارت ہے انسانوں. انہوں نے مل کر عباس، یہ عباس غلام تھے جناب عبد المطلب کے. حوصلے سے سنیں، غلام تھے. ان کی زوجہ بھی غلام تھی، کنیز تھی، یہ دونوں غلام تھے. انہوں نے بہت کچھ کوشش کی کہ یہ ام رسول مشہور ہو جائے، اور ان کے لیے بعد میں عباسی خاندان نے ان سے بہت فائدے لیے. بہت کچھ انہوں نے خرچ کیا کہ اگر ہم غلام کہلائے گئے تو ہمیں بادشاہ کہاں سے ملے گی. اور فرمایا اسی لیے ام رسول مشہور کر کے یہ مدینے میں تاثر اس کو دیا کہ تم جناب علی سے کہو میں ام رسول ہوں، لہذا مجھے وراثت رسول میں حصہ. گل نہیں سمجھ رہا؟ جس کا تعلق بھی نہیں ہے وہ تعلق جمانا چاہتا. ہائے ہائے، تعلق نہیں. کیا کہا ہے سرکار واقعہ کہ مجھے رسول کی ورثے میں سے رشتے کے حوالے سے یہ دیکھیں ہے ہی نہیں کہ مجھے وراثت میں سے حصہ دیا جائے. جناب علی سے آ کے انہوں نے کہا جناب علی کو کہو، مدینے میں جناب علی سے کہا مولا مجھے حصہ دو. سرکار علی نے فرمایا تو جب وارث ہی نہیں ہے تو میں کیسے حصہ حصہ دوں. اس نے جا کے پھر اسے کہا، انہوں نے پھر زور دیا. آخر جناب علی نے بھائیو جناب علی علیہ السلام نے رسول پاک کا جو ورثہ تھا، ایک گھوڑا، ایک امامہ پاک رسول،
ایک زرہ اور ایک تلوار، یہ چاروں چیزیں اٹھا کے مسجد نبوی میں آ کے رکھ دی، گھوڑا دروازے پہ باندھ دیا، پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہم عباس کو وراثت دینا چاہتے ہیں۔ اب تو آسان ہے نا میرے بھائی، آسان ہے، جو مشکل والے مجھے تنگ کر رہے ہیں اب تو میں آسانی پڑھ رہا ہوں میرا بھائی۔ اب تک انہوں نے سرکار امیر المومنین نے دروازے پہ گھوڑا باندھا اور اس کو زرہ امامہ تلوار رکھ کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری مسجد بھر گئی، عباس بھی بیٹھے، سرکار امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا عباس تم مطالبہ کرے اپنے حصے کی وراثت دو، یہ تین چیزیں ہیں، امامہ پہن لو رکھ لو سر پر، زرہ باندھ لو، کمر میں تلوار لٹکا کے اٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، چکر لگا کے آؤ، چاروں چیزیں تمہاری۔ چاروں چیزیں تب خوش ہوئے کہ یہ تو چاروں چیزیں ہیں، انہیں جلدی جلدی خوشی میں امامہ رکھا اور زرہ پہنی اور تلوار لگائی، جب تینوں چیزیں ساری دنیا دیکھے جناب امیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے امام نے جب پہن لی اس نے، میرے امام نے فرمایا عباس اٹھو، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، عباس اٹھو، جب کہا نا اٹھو، اور جو ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا جلدی ان کا مقصد یہی تھا، اٹھو نا، خدا گواہ ہے زور لگا لگا رہے اٹھ نہیں سکے، جو ساتھ لے گئے تھے چاہتے تھے انہوں نے تو زور دیا اٹھو نا، وہ کہتے تھے اٹھو نا، یہ اٹھنا چاہتے بھی ہیں مگر اٹھ نہیں سکتے، ان کا نہیں جب یہ پڑھنے والا پڑھے تو اسے ہر شخص نظر دیکھنی چاہیے، جب اٹھ نہیں سکتا زرہ نہیں سے کہتا ہے بولا زرہ اتار دو، فرمایا پہنی کیوں تھی، لیکن کیا سیاست ہوئی اس جناب یعنی ہاتھ لگائے، خدا جانے کہاں سے کہا آنے کرے، سرکار نے فرمایا خود اس نے زرہ اتار کے، سرکار نے فرمایا اب اٹھو، پھر نہیں اٹھ سکے، آخر اس نے تلوار خود اتار کے نہ رکھ دی، سرکار نے فرمایا اب صرف امامہ پاک ہے، دستار مبارک ہے، اٹھو، صرف دستار ہے، اٹھو، زور لگایا نہیں اٹھ سکے، تو میں عباس سے کہوں گا جس کی دستار اتنا وزنی ہو، خدا تعالی نبوت کی بولا معذرت ہے میں وارث نہیں ہوں، سرکار نے فرمایا میں پہلے نہیں تھا، سارے پریشان ہو گئے، ہمارا سارا منصوبہ کرنا ہے جو دنیا کے منصوبے ایک آم میں مٹا دے اسے علی کر، اٹھے عباس اٹھے اور اٹھ کے چلے نا، ایک بنی عدی کا آدمی بیٹھے ہوئے، بنی عدی ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک آدمی بیٹھا اٹھ کھڑا ہوا، جاتے ہوئے اس کے کان میں کہتا ہے باہر پورے پر میری نظر تھی، یہ بنی ہاشم میں ہو سکتا ہے ان چیزوں میں کوئی وزنی شے رکھتی، ہائے 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 ہائے، ہم مدینے کی حالت معلوم ہو رہی ہے، پھر اللہ کو پابندیاں لگانی چاہیے یا نہیں، انہوں نے کوئی شے ایسی وزنی رکھنا تو نہ ہو سکے
میری گھوڑے پہ نظر دی، اس کے قریب کوئی گیا ہی نہیں، گھوڑے پہ جا کے بیٹھ جا، گھوڑا تو لے لو میرا ساتھ میں۔ یہ جنگ نصیحت تھا تاکہ حق ایسا نمایاں ہو دوبارہ کہہ بھی نہ سکے۔ اس بڑی عدیل ہے ان کی بات کو تجربے کے بعد بھی کہا اچھی بات ہے، اٹھا اور گھوڑے پہ جو ہی قریب گیا، سارے کتاب کا میں ساکبہ میں پہلی جلد میں بھی واقع ہے، جو ہی قریب گئے گھوڑے نے پچھلی ٹانگیں بلند کی اور ایسی آواز نکالی، آواز کے نکلتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور گھوڑوں کی آواز سے بے ہوش ہو جائے اور آواز سنے
ہوش آیا، ہوش میں چلے جاتا، جب عباس کو ہوش آیا، اس نے بھی بے ہوشی ہوئی، جب ہوش میں آ کھڑے ہو گئے، جناب علی علیہ السلام دروازے پہ آ کے جتنے لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اس کے ساتھ گئے تھے، ان تمام کو بلایا، سارے واپس آئے، مسجد نبی دارالسلام میں سارے بیٹھ گئے، جناب علی نے امامہ سر پہ رکھا، سرکار زرا پہن کی، ذوالفقار لگا کے، اٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے، چکر کاٹ کے گھوڑے پر لا کے اتر کے فرماتے جاؤ نہیں سارے اندر آ جاؤ، سارے اندر آئے، سرکار نے تینوں چیزیں اتار کے فرمایا حسن پہنو، رسول پہلی اٹھ کے اسی گھوڑے پہ بیٹھ کر چکر لگا کے پھر اتر کر پھر جناب علی نے فرمایا لوگوں جانا نہیں، ابھی سارے اندر آ جاؤ، جو ہی واپس اندر آئے نا خوش ہونا چاہیے۔ جناب حسن نے جب تبرکات اتارے فرمایا حسین میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو انکار تھا وہ کلمہ ولایت کا تھا، وہ انہوں نے جو تحریف کی ہے لفظوں میں نہیں، باتوں میں نہیں، تحریر میں نہیں، کن کی کلمہ دین اور کلمہ دین جلدی آپ کل والی بات پھر میں دہرا کے ایک لفظ کہہ دوں۔ دیکھیں دین شروع ہوا جناب آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مخلوق اللہ نے جناب آدم علیہ السلام بنا کے اسے پہلے طبقے میں اس کا نام رکھا نبی۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، نبوت بر بنائے عصمت ہے، عصمت بر بنائے نبوت نہیں، اگر سورج جلدی نبوت بر بنائے عصمت ہے، عصمت بر بنائے نبوت نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ نبی بنتا ہی کب نبی ہے جب پہلے معصوم ہو، نبی بننے کے بعد معصوم نہیں ہوتا کہ نبی بن گیا تو معصوم بن گیا، نہیں، نبی بن گیا تو معصوم بن گیا نہیں، بلکہ نبی بنتا ہی عصمت کی بنا پہ ہے۔ جب اللہ کا پہلا کمال ہوتا نبوت عصمت سے شروع ہوا، پھر قیامت تک کے لیے تسلی کر لو، پھر غیر معصوم نہ نبی بن سکتا ہے نہ جانشین نبی بھی نہیں بن سکتا، جانشین نبی بھی نہیں بن سکتا۔ عصمت کا کمال اگر اجازت ہے تو ایک لفظ کہیں، عصمت کا کمال یہ ہے کہ عصمت جس کو مل جاتی ہے نا، عصمت ہمیں نہیں ملی۔ اب ہم جتنے بیٹھے کسی کو عصمت نہیں ملی، تو عصمت جب ملی ہی نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے کیا کیا ہوتی ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب معصوم ہو جاتا ہے بنا دیتا ہے اللہ، فرمایا وہ معصوم یہ مامون رشید ایک بادشاہ، اس کے زمانے میں یحییٰ اس کا قاضی تھا، سارے علماء کو روز بٹھاتا تھا، یہی عصمت انبیاء پہ بحث ہوئی، بتاؤ مامون نے کہا بتاؤ نبی معصوم ہوتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اچھا نبی صغیرہ گناہ کرتا ہے؟
انہوں نے کہا نہیں، کبیرہ گناہ کرتا ہے، کہا نہیں، اس نے کہا ارادہ گناہ کرتا ہے، یا کھڑا ہو گیا، کہا ہاں، ارادہ گناہ کرتا ہے، کہا ہاں، ارادہ گناہ کرتا ہے، یا قاضی نے کہا آیت موجود ہے، اس نے کہا کیا آیت ہے؟ اس نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یا قاضی نے یہ دلیل دی کہ زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا۔ خوش ہو گئے؟ ہمت کیسے ہے؟ ہمت کس کا مؤنث ہے؟ زلیخا نے بھی ارادہ کیا، ہمت بے، ہمت بے وہما بہا، یا اسے سانس کو توڑی قاضی کہ جناب یوسف نے بھی ارادہ کیا، کیونکہ جب سانس ٹوٹ جائے توڑ دی جائے تو وہاں ایک معنی مکمل ہو جاتا ہے۔ جب اس نے ہما بہا کہا اور لوگ جو انہیں معلوم نہیں تھا کہنے کہ یہ تو پھر امام نبی ارادہ گناہ بھی کرتا ہے۔ ادھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی ارادہ گناہ کرتا ہے، میرا 8واں امام آ گیا۔ شوکا میرے کو ہمارے رضا علیہ السلام تشریف لاتے آگے بیٹھے ہی تھے، مامون نے سوال کر دیا بولا نبی صغیرہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، توجہ ہے، صغیرہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کبیرہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ارادہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ارادہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ جاگہ فوراً آیت نہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یا تو ارادے دونوں کے ہیں۔ خدا قرآن میرے امام نے فرمایا مامون اگر قرآن ہم اہل بیت سے لیا جاتا آج یہ اعتراض نہیں، اعتراض نہیں ہوگا۔ اہل بیت کے جس کے گھر میں اترا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ سرکار نے فرمایا مامون جس طرح سے ہم بہا کے بعد ختم سانس توڑ دیا، اس طرح قرآن نہیں، قرآن ہمارے گھر اترا ہے۔ میں اب قرآن کے اترنے کی جو کیفیت ہے وہ میں پڑھتا ہوں، تم بھی خود عرب ہو، وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، خود تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ امام جو نبی جو ہوتا ہے وہ ارادہ گناہ کرتا ہے یا نہیں۔ امام نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، امام نے کہا سانس توڑ دی۔ زلیخا نے ارادہ کیا، زلیخا نے ارادہ کیا، ہمت بے، پھر امام نے آگے پڑھا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، رب پہ امام نے سانس توڑی نا، مامون کہنے لگا ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا، ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا، نبی ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا۔ اس نے پھر سوال کر دیا، اس کا ترجمہ میرے امام نے فرمایا ترجمہ یہ ہے اگر جناب یوسف نے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا، چونکہ دیکھ چکے ہیں لہذا ارادہ گناہ بھی نہیں ہے۔ معلوم کہنے والا وہ برہان کون ہے؟ نحن اہل بیت النبوہ، نبوت شروع ہوئی، توجہ کل جہاں بات شروع ہوئی تھی اسی کی طرح میں جائے، نبوت عصمت سے شروع ہوئی، پہلی شرط ہے نبوت کے لیے عصمت، جناب آدم سے عصمت شروع ہوئی۔ اب جو بھی آگے نبی جو نبی بھی آتا جائے گا، جس نے آگے نبوت جن سے چلنی ہے وہ معصوم ہوتا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ باپ پہلے معصوم تھا تبھی تو بیٹا معصوم آیا۔ میں نے غور نہیں سنا، بہت بڑی بات ہے۔ باپ معصوم تھا، جلدی سے
बाप मासूम थे, बेटा आया मासूम हुआ नहीं, फिर वही बेटा बाप बना, वही मासूम बाप बना, फिर जो बेटा आगे उसकी विरासत में आया वो मासूम बना। अलमुदा हर मासूम से पहले बाप का मासूम होना जरूरी है। समझ आ रही है मेरा पुत्र, आ रही है मेरी बात। ये नबूवत का सिलसिला चलता हुआ रसूलों में आया, रसूलों से नबियों से रसूलों में आया, रसूलों में आया, यहाँ तक कि ये चलता हुआ इस्मत का तसव्वुर जनाब ईसा पर जाके या खालिक ने इस इस्मत के तसव्वुर को रोक कर, जो समझ में ना होना इस्लामाबाद का मतलब, जहाँ पहुँच कर पहले जितने बने हुए थे वो नबी इस्मत की बुनियाद पर, यानी जितने माँ, अब मेरी चूंकि इस्मत हमने कोई तस्वीर है ही नहीं, हम लफ्ज़ों का इशारा ले सकते हैं, हम समझाने के लिए लफ्ज़ होगी, हकीकत हम समझ नहीं सकते। अब जो माँ बाप में से आगे बेटा मासूम होगा, इस्मत का सबब वो समझ सकते, ठीक है। चलते चलते माँ भी है बाप भी है, माँ भी है बाप भी है, माँ भी है बाप भी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक एक मासूम इस्मत चली, माँ भी है बाप भी है। जब जनाब ईसा का वक्त आया, अल्लाह ने इस्मत को रोक कर सिर्फ मरियम बनाई, बाप नहीं बनाया। हमें समझ आई है, सिर्फ मरियम माँ है, माँ है बाप नहीं, माँ है जब माँ है बाप नहीं, माँ है बहुत बड़ी बात है, माँ है मालूम होता है मासूम के लिए माँ का होना जरूरी है, माँ है बाप नहीं। जब माँ बाप है तो बच्चा खल्क से पैदा होता है, जब माँ हो बाप न हो बच्चा अम्र से बनता है। खुदा को आखिर तक मेरी आवाज आ रही है, खुश हो जाए मैं जुमला कहूँ, जो बच्चा अम्र से बनेगा वाजिब है तौहीद पर कि उसकी माँ बतूल हो। तफसील है तो फिर आधा घंटा लगेगा। बीबी मरियम बतूल, अब जनाब ईसा ने वजूद में आना है खालिक से नहीं, अम्र से, अम्र से। और ईसा अलैहिस्सलाम है आखिरी नबी, सारे नबी गुजर चुके हैं, फिर कौन उन्हें अम्र होगा? अम्र से दिया, अम्र से कौन आया? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से आए, माँ बतूल। अब कलमे में आगे ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बनकर यहाँ उसको अम्र से क्यों बनाया कि अब अल्लाह ने नबूवत के लिए दूसरी शर्त रख दी, इस्मत के अलावा, वो इस्मत और तहारत है। इस्मत के साथ दूसरी शर्त तहारत बन हो गया। तहारत की शर्त जनाब ईसा से शुरू हुई, जनाब ईसा तक सिर्फ इस्मत थी, समझिए
جناب عیسیٰ تک پہلے صرف عصمت تھی، عصمت. جناب موسیٰ معصوم تھے، طاہر نہیں تھے. جناب موسیٰ معصوم تھے، طاہر نہیں تھے. معصوم تھے، معصوم ہونا اور ہے، طاہر ہونا. اب اس طاہر کی اگر مجھے اجازت دیں تو ایک لفظ کہہ دیتے کہ ہمیں دہرائی میں نے یہ کہ رسول پاک نے قرآن پڑھ کے ہمیں دیا، اس کا پڑھا ہوا قرآن ہم نے لکھ کے کتاب بنا لی. اب اللہ نے حکم دیا اس قرآن کی تحریر کو بغیر وضو کے تم چھو نہیں سکتے. معلوم ہوگا تحریر قرآن اتنی پاک ہے کہ اسے ہاتھ سے بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وجود مصطفیٰ کتنا طاہر ہوگا؟ خوش بتائے گا جب میں کہہ دوں وجود مصطفیٰ کتنا طاہر ہوگا اگر یہی وجود رسول ابو طالب کی گود میں بیٹھے. ماں کا بطول ہونا ضروری ہے. اجلی سمجھ جائیے، ماں بطول ہے، اس کا ماں بطول ہونا ضروری ہے. اب یہ دونوں شرطیں چلی کتنی دیر تک؟ یہ دو شرطیں چلی. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کن کا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول کے ساتھ کس کا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. یہاں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. نگرانی فرمایا سرکار کے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. جناب علی کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. شرطیں ہیں تو ایک عصمت، ایک طہارت. یہ عصمت و طہارت شرط ہے، شرط ہے، دوسری شرط ہے. اب جو بھی آگے بیٹا معصوم ہوگا اس کا باپ بھی معصوم ہوگا اور باپ بھی طاہر ہوگا. ماں بھی معصومہ ہوگی، ماں بھی. علی علیہ السلام بھی ماں باپ. اب میں تمہیں کہوں علی بھی ان کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. اب جناب علی کا جو باپ ہے، چونکہ علی ہی پاک ہے، کلمے میں علی ہے. جب علی طاہر ہے تو ماں باپ کا طاہر ہونا اور معصوم ہونا. پھر فاطمہ بنت اسد معصومہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے. پھر آج کے بعد نہ کہنا ابو طالب ایسے ہے. جناب ابو طالب بنص قرآن طاہر بھی ہے، معصوم بھی ہے. بی بی پاک طاہرہ بھی ہے، معصوم بھی ہے. جناب ابو طالب معصوم بھی ہے، معصوم بھی، معصوم بھی. علی کی علیہ السلام کی طہارت، طہارت، طہارت. بی بی مریم نکالی گئی، علی کی ماں کعبے میں بلائی. جناب علی کعبے میں آئے یا نہیں آئے؟ کعبے میں آئے. جناب علی کہاں ہے؟ کعبے میں، کعبے میں. اب جناب علی کی ماں کا پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے شرط لگا دی. میرا خیال میں سمجھا سکتا. اللہ نے شرط لگا کے کہا رسول تیرا باپ بھی پاک ہے، معصوم ہے. ماں جناب آمنہ خاتون معصومہ بھی ہے، پریشان ہو جائے کوئی نہیں. طاہرہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے. اب اصول ہو گیا
شریعت کی مہارے کی بنا گئے کعبے کے تعلق کیا، اللہ اکبر نماز ہو گئی، اب اللہ نے کہا جانور بھی ذبح کرو، کعبہ کی طرح منہ کرو، لیکن صرف ذبح ہونے سے حلال نہیں ہوگا جب تک اللہ کا نام نہ لو۔ تو پھر نمازیں پڑھوا کے یہی کہا جب تک نمازوں میں علی کی گواہی نہیں ملے گی نمازیں نہیں۔ جب یہ کمال طہارت ان 14 کو اللہ نے عطا کر کے کہا، عطا کر کے فرمایا، اب کہا کہ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، کرتا بھی نہیں کر سکتا بھی نہیں۔ اب دلیل میں کیا لکھا ہے؟ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، نہ کرتا ہے نفی وقوع، نہ کر سکتا ہے نفی امکان، کر بھی نہیں سکتا کرتا بھی نہیں۔ پھر کہا یہ میرا ظلم نہ کرنا نہ کر سکنا دلیل ہے 14 نہ گناہ کرتا